سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سورہ یوسف کا رکو نمبر 9 اور 13ویں پارے کا تیسرا رکو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ یوسف کے پاس گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے شام سے مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے، اور ہر دسترخوان پر 2 صاحبوں کو بٹھایا گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ جو 11 بھائی تھے ان میں سے جو 10 بھائی تھے وہ 2 کر کے بیٹھ گئے، بنیامین اکیلے رہ گئے۔ تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے آج اگر میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا، اور آپ نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا۔ آوا الیہ اخاہ، یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ تمہارے ہلاک شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے، لیکن یعقوب کا بیٹا اور راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام و بنیامین کی ماں کا نام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور قال فرمایا انی انا اخوک، یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، یعنی میں ہی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو یہ جو کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں خیر کے ساتھ جمع فرمایا۔ اور ابھی اس راز کی بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کے بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا۔ اس کے علاوہ روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہاری طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کی جائے۔ بنیامین نے کہا کہ اگر بری بات، غیر پسندیدہ بات میری طرف منسوب ہو جائے تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا، سامان تیار کر دیا، اور ہر ایک کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دے دیا، اور ایک اونٹ بنیامین کے نام کا خاص کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں سامان میں رکھ دیا۔ یہ وہ پیالہ تھا جو بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ تھا، جو سونے کا تھا اور ہیرے جواہرات سے سجا ہوا تھا، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ پیالہ بنیامین کے کجاوے میں سامان میں رکھ دیا گیا اور قافلہ کنعان کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب شہر کے باہر یہ قافلہ پہنچ گیا تو انبار خانے کے گودام کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے،
ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلے والے اس پیالے کو لے گئے. انہوں نے اس کی تلاش کے لیے آدمی بھیجے. ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی نے ندا کی، ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والوں بے شک تم چور ہو. قالو، وہ بولے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تم کیا نہیں پاتے. قالو، وہ بولے، نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں. قالو، یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے. وما کننا سارقین، اور نہ ہم چور ہیں. قالو، وہ بولے، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ پیالہ ہمارے پاس نہیں، اگر پیالہ تمہارے پاس سے نکلا تو اس کی کیا سزا ہوگی. قالو، وہ بولے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی یہی سزا مقرر تھی کہ جو چور ہو اور اس کے پاس سے سامان برآمد ہو جائے تو جو سامان کا مالک ہے چور اس کا پھر غلام بن جاتا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا، کذالک نجزی الظالمین، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے. پھر یہ قافلہ مصر لایا گیا اور ان صاحبوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا گیا. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو اول ان کے سامان سے تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے. یعنی پہلے بنیامین کے سامان کی تلاشی نہیں کی گئی، پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.